ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے، اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ. اور ہماری شریانیں جو ہیں، وینز جو ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. 2.5 چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں. ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں. ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 3,500-4,000 روپے ہے. 4,000 کو آپ 25 سے ضرب دیں، 1,00,000 روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. ڈائلیسس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں. کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ؟ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی ہے؟ یہ کوششیں ہوتی ہیں، بیٹری لگاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو چکی ہے. اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی بیچ میں. پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں، 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں. اور جو سانس اندر کھینچتے ہیں، آکسیجن جو ابزارب کرتے ہیں، یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے. اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے. ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین خلیے موجود ہیں. 100 ٹریلین، اور 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین، 1000 ارب کے برابر. اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور وہ 30 کے 30 ملک درختوں سے پر ہوں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا، 30 انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے، وہ سارے پتے گنے جائیں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو یہ 100 ٹریلین فگر بنتا ہے. اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے. جسم کے اندر خلیے موجود ہیں، اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے. پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے. ہر خلیہ اس تک آکسیجن پہنچتی ہے، خون کا نظام پہنچتا ہے. یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گئے شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے. پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں. ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ چپکتی ہیں. ایسے 12,000 دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو الٹا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑیں نا، تو میرا خیال ہماری کھال اتر جائے. اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے، لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی. وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے، ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے، کم ہو جائے تو ہم بول نہ سکے، ہمارا گلا خشک ہو جائے. یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے. اگر ہم روزانہ 12,000 دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائے. لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں. جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے، اندھیری چلتی ہے، نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں، اور نہ صرف یہ بال، اپنے ناخنوں پر غور کریں. گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں. یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہا ہے؟ یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں، یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے. یہ دیکھیں گھاس، یہ بال نکل رہے ہیں. جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یار گوشت میں سے اتنی مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے. یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں. یار دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا؟ سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں بڑھتے، ابرو کے بال نہیں بڑھتے. اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی، انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا، تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ اس سے بڑی تو بیوقوفی اور کوئی چیز نہیں. پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ جو ہے، ہمارے دماغ کے اندر 10 ارب خلیے ہیں، اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 100 ٹریلین ہیں، equivalent to the quantity of cells in human body. جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، وہ والی ایگزامپل دی، وہ سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں. ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ چین ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے. ایک کنیکشن بھی ان
100 ट्रिलियन कनेक्शन में से डिस्टर्ब हो जाए, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। इतनी टाइनीस्ट डिटेल तक दिमाग को जो कंट्रोल किया है, ये क्या दिमाग खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहा है? जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बंदे का दिमाग नहीं चला सकती अगर उसका दिमाग खराब हो जाए या कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए। ये अक्सर लोगों को ऐसा मसला होता है कि कहते हैं जी खून आ गया इसको और ये दिमाग जो है इसकी शरीयान फट गई, ये हो गया। तो ये जो 10 लाख पर मिनट रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे पूरे जिस्म का जो निज़ाम चल रहा है, हमारे सूंघने की हिस्स, हमारे चखने की हिस्स, हमारी देखने की हिस्स, बाकी सारे नर्व्स का सिस्टम जो है ये दिमाग कंट्रोल करता है इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू। फिर इंसान अपनी रिप्रोडक्शन पर गौर करे कि इंसान पैदा किससे हुआ है? मनी के एक कतरे से। मनी के एक कतरे के अंदर 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म्स मौजूद होते हैं। हर मनी के कतरे में इतनी ताकत मौजूद है कि 1 करोड़ 20 लाख इंसान उसमें से पैदा हो सकते हैं एक कतरे में से। और उन 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो गाइड होता है। वो एक पूरी स्टोरी है, अगर मैं सुनाऊं उसके लिए घंटों चाहिए। और वो जाके जो मदर की ओवरी जो है उसको जाके फर्टाइल करता है और वहां प्रेगनेंसी ठहरती है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है। उस एक स्पर्म को कौन रास्ता दिखाता है और वो किस मुश्किल रास्तों से गुजर के वहां तक पहुंचता है, इंसान पागल हो जाता है। अब नेशनल ज्योग्राफिक पे ये वीडियो चलाई थी, उन्होंने सारी चीजें दिखाई थी, तो इंसान पागल हो जाता है उस चीज को देखे। तो ये जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके क्या एक बच्चा बना सकती हैं? पागल हैं सब के सब लोग। परेशान हो जाते हैं कि मनी के एक कतरे से इतना बड़ा इंसान कैसे बन जाता है। उस मनी के कतरे में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आंख का ढेला बन जाए और उसके पीछे शीशा लग जाए। उसमें तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं कि ये बाल जैसा मटेरियल निकला है। फिर वो सारी की सारी चीजें इतनी परफेक्ट हार्मनी में बन के बाहर आती हैं पूरे सिस्टम के तहत। ये कैसे हो रहा है? जो काम जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके नहीं कर सकती, वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? इसीलिए बायोलॉजी के जो चंद लॉज फाइनल हुए हैं उनमें से एक लॉ ये भी फाइनल हो चुका है, एक यूनिवर्सल लॉ बायोलॉजी का, कि लिविंग सेल्स कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। जिंदा जो खुलिये हैं, जिंदा चीज कभी भी मुर्दा चीज से नहीं बनाई जा सकती। जिंदा चीज से ही बनेगी, जिंदगी में से ही जिंदगी बन सकती है। अब खून, दुनिया के सारे केमिकल्स जोड़ लिए जाए, खून नहीं बन सकता। जिंदा बंदे का खून ही उस दूसरे बंदे को लगता है, क्यों? कि लिविंग सेल्स है। तो ये बायोलॉजी का लॉ जो है ये फाइनल हो चुका है। तो अब तक जितनी मैंने डिस्कशन की, ये वो तमाम डिस्कशंस हैं जो आम इंसान, इसमें से मेजॉरिटी चीजें ऐसी हैं कि जो आम इंसान, चाहे आज का इंसान है चाहे 1000 साल पहले का इंसान है, वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक सुपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तक पहुंच सकता है, और वो अथॉरिटी है अल्लाह। उसकी रूह में अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है। उस पर ज़हूल के पर्दे पड़ गए हैं, तुम उधर मुतवज्जे ही नहीं होते। तुमने कभी अपने कल्ब की गहराइयों में उतर कर देखा ही नहीं। तुम तो बाहर की दुनिया में मगन हो, मादी दुनिया में लगे हुए। कुछ तो बकौल शाह वलीउल्लाह वो हैवानियत की सतह पर आ जाते हैं बेचारे। सुबह से शाम तक की कमर तोड़ देने वाली मेहनत के बाद भी उनकी बुनियादी जरूरतें जिंदगी की पूरी नहीं। वो क्या किसी से लौ लगाएंगे, क्या खुदा को याद करेंगे? कादल फक्र और यकूना कुफरा, ये फक्र और एहतियाज और मुफलिसी तो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। हुजूर की हदीस। तो तुम उधर मुतवज्जे हो, हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। हजरत इब्राहिम का कौल क्या था? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और ये नमाज का इफ्तिताह भी है। इन्नी वज्जहतु वजहिया, मैंने अपना रुख सीधा कर लिया है अल्लाह की तरफ, हनीफ यकसू होकर, दाएं बाएं कोई मेरी तवज्जो नहीं जा रही। ये है दर हकीकत इस इबादत का तकाजा, जो कि शुक्र का लाजमी नतीजा। अब इसका सिंथेसिस देखिए। मैंने कहा कि सबसे पहले ईमान बिल्लाह वो कुल्लियतन फितरत पर है। इसीलिए कांट ने यह साबित किया, एक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन उसकी किताब, जिसने हंगामा पैदा कर दिया था पूरे यूरोप में।
اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا. اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں, میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, منطق نے منطق کو کاٹ دیا. There is no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason, میں نے کہا تھا pure reason, عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی. وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے, ایگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم, لاعدریت یا ارتیابیت. پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں, کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے. یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے. علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے کانٹ کے اس دعوے میں. ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی. متکلمین نے کوششیں کی ہیں لیکن دلیل دلیل کو کاٹ دیتی ہے, منطق منطق کا توڑ کر دیتی ہے. وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا تھا. اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے, ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ذرا توجہ تو کرو, آفاق کو دیکھو, کھول آنکھ, فلک دیکھ, زمین دیکھ, فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. کیا یہ دیکھتے نہیں, غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا, کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے, اسے کوئی پرواہ نہیں. صحرا لقد صحرا کا جہاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا, دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے, دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے, یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں. یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے. اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے, جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کے الٹ پھیر میں, اس کشتی یا جہاز میں کہ جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے, اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار, اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین, ان میں سے ہر ایک نشانی ہے, پہچانو. کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی, تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے, تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے, اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے. جو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے. شیخ سعدی نے کہا, بڑا پیارا شعر ہے, برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں, ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے, اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے.
اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات۔ اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ ہے یہاں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے، یہ الف، یہ دو لام، یہ ہا، میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا للہ، للہ، ٹھیک؟ تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا، ٹھیک؟ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے یہ لام، ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ ہا ہٹا کے اس کی خالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہو کو، تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ عجب لفظ ہے۔ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا اول کوئی نہیں، اس کا آخر کوئی نہیں، وہ کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ سکون کی حالت سے حرکت کی حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو۔ کسی چیز کا وجود میں آنا اتنا مشکل نہیں ہے، وجود میں آنے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ آسان ہے، وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے۔ اب اس پنکھے کو بنانا زیادہ مشکل ہے، چلانا زیادہ مشکل ہے۔ چل سکتا ہے خود، چلنے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ پنکھا چینج نہیں ہو رہا، ایک کنڈیشن ہے سکون، سکون سے موشن میں آ رہا ہے۔ وہ انگلش لینگویج ٹیچر بیٹھے ان کو دیکھ کے مجھے انگلش یاد آ گئی۔ حرکت کے بجائے کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں آ رہا ہے۔ بھائی ساکن تھا، اب کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں۔ یہ اربوں کھربوں سال گزر جائیں، یہ خود سے اس کا باپ بھی موشن میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو سائنس کا نہیں پتا۔ جو 2 اور 2 4 کی طرح جو ملحد لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو سائنس کا نہیں پتا ہے۔ جو باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں نا، اس میں سائنسدانوں کے حوالے دینا حماقت اور بے وقوفی ہے۔ خام خواہ آپ بحث کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں قرآنک آرگومنٹس اور فلسافیکل آرگومنٹ کہ آپ سے کوئی پوچھے اللہ ایگزسٹ کرتا ہے ثابت کرو۔ دیکھیں، پہلی چیز کہ آپ سب کو پتہ ہے، جیسے میں نے بات کی کہ ہماری فطرت میں اللہ ہے، آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے، ٹھیک ہے؟ اس پہ باقاعدہ بڑے بڑے جوکس بنے ہوئے ریئل واقعات کے۔ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہے یہ میرے خیال آئرا کے کوئی اسپیکر تھے، ان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی لنڈن پارک میں۔ اس ایتھیسٹ نے کہا تھینک گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ، یعنی ہی کوڈنٹ لیٹ گو آف گاڈ۔ اس نے کہا تھینک گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ، ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں۔ اسی طرح وہ ہے نا کہ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے سنکنگ شپ اینڈ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے کریشنگ پلین، ٹھیک ہے؟ بڑے سے بڑا ایتھیسٹ جو ہے نا اللہ باہر آ جاتا ہے اس کے منہ سے جب پلین کریش ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ ایک میم بنی ہوئی ہے کہ ایک رشین وہ تھا ایسٹرونمر 1970s میں کہ 60s میں جب رشیا گیا تھا اسپیس میں، تو آپ کو پتہ ہے بہت متکبر تھے یہ اس ٹائم پہ، تو ان کے ایسٹرونمر کا بڑا کوٹ مشہور ہوا، اس نے اوپر جا کے کہا، مطلب چھیڑا ریلیجس لوگوں کو، کیونکہ رشیا شروع میں کمیونسٹ کنٹری تھی، آپ کو پتہ ہے ایتھیسٹ کنٹری تھی، بہت ریڈیکل ایتھیسٹ۔ اس نے اوپر جا کے نا ایک کوٹ ہے اس کا، اس نے چھیڑا ریلیجس لوگوں کو کہ آئی ڈونٹ سی اینی گاڈ اپ ہیئر، تو کسی نے اس کا جواب دیا کہ یو ول سی گاڈ وین یور آکسیجن رنز آؤٹ، تو تب تمہیں جو ہے وہ گاڈ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، ابھی نہیں نظر آئے گا۔ تو
آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ, یو آر ہارڈ وائرڈ ٹو بلیو ان گاڈ. یہ ایک ہندو ہے, رام چندرن اس کا نام ہے, نیورو سائنٹسٹ ہے, اس کی ریسرچ ہے. آپ کا برین ہارڈ وائرڈ ہوا ہوا ہے اللہ کے حوالے سے. آپ کے جو دل میں جو کور ہے, اسپرچل کور, اس میں اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کی یعنی اللہ کے سگنیچر ہیں, اگر میں ماڈرن لینگویج میں بتاؤں, ٹھیک ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, کسی اور کی شروع کر دیں گے, آپ اس کو اللہ بنا لیں گے, یہ پروف ہے. اگر اللہ کو نہیں کسی اور کو بنا لیں گے, دیٹ از دا پروف کہ آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے, ٹھیک ہے. جو ایتھیسٹ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ ہے کہ نہیں ہے. اس کا اللہ کون ہے؟ وہ خود بن گیا اپنا اللہ, ٹھیک ہے. یعنی وہ ورشپ اس کی نیچر میں ہے. بتانے کا میرا یہ مقصد ہے. شیخ اسد, بلال اسد کا نام سنا آپ نے؟ ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں, ان کو بھی سنا کریں, بلال اسد. وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں, بڑا خوبصورت واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پلمبر آیا, امریکن ڈیوڈ, اور اس کو میں بڑا پسند آیا. اس نے میرے مورلز, ایتھکس دیکھے, تو واپس جاتے کہتا ہے کہ میں تمہیں چارج نہیں کروں گا, آئی ول ناٹ چارج یو سنگل پینی. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے بس آئی لائک یو. انہوں نے کہا میں نے اس کو غنیمت جانا موقع کو, میں نے اس سے دعویٰ شروع کر دیا. میں نے اس کہا کہ ہیو یو ایور ہرڈ آف اسلام؟ ایک دم کہتا غصے ہو گیا, نو 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 ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ اسلام. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڈ, اسلام بعد میں بات کریں. اس نے کہا گاڈ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, گاڈ سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی گاڈ کے بارے میں. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے, تم بالکل بھی نہیں بات کرنا چاہ رہے. تو وہ پھر برائیاں شروع ہو گیا, کہتا گاڈ ہوتا تو میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا, گاڈ ہوتا تو سفرنگ کیوں ہوتی, گاڈ ہوتا تو کینسر سے بچے کیوں مرتے, یہ وہ کہتا گیا کہتا گیا کہتا گیا. کہتے میں سنتا گیا, میں نے کچھ نہیں کہا آگے سے. کہتے پھر خود ہی اس نے نا ایک بات کی, یعنی اللہ باہر آ ہی گیا اس کا. کیسے؟ کہتا کہ ہاں ایک بات ہے, لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, کہ کہتا ہے ایک بار نا میں فشنگ کر رہا تھا, آئی واز ان دا مڈل آف دا پونڈ, مطلب دریا کے مڈ میں تھا میں, اور کہتا ہے رات ہو گئی. کہتا ہے ایک دم مجھے تھاٹ آیا کہ واٹ اف آئی سنک, میری بوٹ سنک ہو جائے, میں کیا کروں گا. کہتا پتہ نہیں ایک دم زبردستی میں نے اوپر دیکھا, اور میں نے گاڈ کو نہیں پکارا, بس میں نے اوپر دیکھا کہ بس میں بچ جاؤں. کہتا ہے میرا دل کیا اوپر دیکھنے کا. تو سبحان اللہ, شیخ بلال اسد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے قرآن کی آیت سنائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ شپ میں ہوتے ہیں اور طوفان آتا ہے تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کے کانسیپٹ سے. ہندو آپ دیکھیں سینچری کرتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں؟ بدھ کو نہیں دیکھتے, کہاں دیکھتے ہیں؟ اوپر دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وراٹ کوہلی کو, کوئی اور ریلیجن کا بندہ اٹھا لیں, جب بھی کچھ کرتا ہے کہاں دیکھتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے میں اوپر ہوں, میں انسانوں سے اوپر ہوں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانتا ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک فطری آرگومنٹ تو ہمارے پاس ہے. ایک اور آرگومنٹ آپ کو دوں سائنٹیفک, دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی پوری ایک ریسرچ ہے سوشیولوجی کی, وہ یہ ہے کہ وہ ان قبائل کی طرف گئے, ان ٹرائبس کی طرف جن کا آج تک دنیا سے انٹریکشن نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ایسے ٹرائبس موجود ہیں جو دور دراز آئی لینڈس میں ہیں, دے نیور انٹریکٹیڈ ود اینی civilization, میڈیا, کمیونیکیشن, نتھنگ. ان ٹرائبس کو جا کے انہوں نے اسٹڈی کیا, اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ وہ سب ٹرائبس بلیورز تھے. بلیورز سے مراد ہے بلیورز ان سم تھنگ, آگ کے, آسمان کے, سورج کے. تو انہوں نے اس سے کیا ڈیڈیوس کیا؟ انہوں نے اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات ڈیڈیوس کی. دیکھیں یہ سوشولوجیکل ریسرچ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایتھیزم نیچرل ہوتا, فطری, تو یہ قبیلے کیا ہوتے؟ ایتھیسٹ. کیونکہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں نا, ان افیکٹڈ, تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا انہیں نیچرلی؟ ایتھیسٹ. لیکن نیچرلی یہ کیا ہے؟ بلیورز, بلیف سسٹم. تو انہوں نے ثابت یہ کیا کہ ہیومن بینگ از بورن ود اے بلیف سسٹم. ہیومن بینگ بلیف سسٹم کے بغیر نہیں رہ سکتا, گاڈ کے بغیر ہیومن بینگ نہیں رہ سکتا. تو ایتھیزم اس لیے جو ہے نا یہ اب ریڈیکیول ہوتا ہے. میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اب جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا, وہ صرف فیشن والے ہیں, فیشن میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی انٹلیکچوئلز نہیں ہیں, وہ فیشن میں کہتے ہیں کہ اچھا کول لگتا ہے ایتھیسٹ کہنا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, یا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں, ہم دعا کرتے ہیں. کوئی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اس لیے وہ ایتھیزم کی طرف جو ہے بندہ چلا جاتا ہے. اینی وے, تو یہ دو دلائل دیکھیں بہت تگڑے ہیں. ایک کیا ہے؟ فطرہ آرگومنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں ہے, گاڈ کی پہچان آپ کی فطرت میں, آپ جان نہیں چھڑوا سکتے گاڈ سے, ٹھیک ہے.
گاڈ آپ کو یاد آ جائے گا. بڑے سے بڑا ایتھیسٹ جو ہے اس کو گاڈ یاد آ جاتا ہے جب اس کی جان پر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں, قبول کرتا ہوں. جس نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. اور جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ, کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے. سبحان اللہ. اصل میں یہ عقیدے کی بات ہے, بالکل صحیح. اور عقیدہ ڈائریکٹ سننا بغیر کسی درمیان میں کنیکشن کے, یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. اور مخلوق یہ نہیں کر سکتی, یہ مخلوق کی شان نہیں ہے. خالق کی شان ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے وسیلے رابطے کنیکشن کے بغیر جب بھی آپ کسی کو وہ سنتا ہے. وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس, تو کہا یہ شہتوت کا درخت. کہا یہ عجیب کہانی ہے, جہاں بیٹھے وہیں بات کر دی. شہتوت کا درخت اللہ کے ہونے کی دلیل. کہا دیکھو اس کی جڑوں کا رنگ اور, چھال کا رنگ اور, پتوں کا رنگ اور, آنے والے پھل کا رنگ اور, کچا ہو تو رنگ اور, آدھا کچا آدھا پکا ہو تو رنگ اور, پورا پک جائے تو رنگ اور. پھر ذائقہ الگ, چھال کو آپ منہ میں ڈالے تو ذائقہ اور ہے, پتوں کو ڈالے تو ذائقہ اور ہے, کچا پھل لیں تو ذائقہ اور ہے, پک جائے تو ذائقہ اور ہے. اور پھر فرمایا کہ اس لے تو ریشم بنتی ہے, بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے, گدھا کھائے تو لید کرتا ہے, شہد کی مکھی چاٹے تو شہد بنتا ہے. میٹیریل ایک ہے, نتیجہ الگ الگ پیدا ہو رہا ہے. کہا یہ میرا رب ہی کر سکتا ہے. تو اگر اس کائنات کو دیکھو تو ذرہ ذرہ اس کی ذات کا نشان ہے, پتا پتا اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے. کائنات کا ایک ایک گوشہ, ایک ایک گوشہ اللہ کی ذات پہ دلیل ہے. حاجزہ, اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی. کھاری پانی اور میٹھا پانی سمندر میں اکٹھا چلتا ہے. یہ سخت کڑوا, یہ سخت میٹھا, اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا, میٹھا کڑوا نہیں ہوتا. میلوں تک اکٹھے سمندر میں یہ پانی چلتے ہیں, روئیں چلتی ہیں, اور درمیان میں اللہ کے حکم کا پردہ ہے. الہ مع اللہ, کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ معبود ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل دو. آپ نے کہا یہ شہتوت کا درخت ہی لے لو. کہا یہ کیا ہوا, جو سامنے آئی چیز اس کو دلیل قرار دے دیا. کہا دیکھو شہتوت کا درخت ہے, اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے, تنے کا رنگ اور ہے, شاخوں کا رنگ اور ہے, پتوں کا رنگ اور ہے, پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے, پک جائے تو رنگ اور, ایک ہی زمین سے نکلتا ہے. پھر چھال کا ذائقہ اور ہے, پتوں کا ذائقہ اور ہے, پھل کچا ہو تو ذائقہ اور ہے, پک جائے تو ذائقہ اور ہے. پھر اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے, گدھا کھائے تو لید کرتا ہے, ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم دیتا ہے, شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے. میٹیریل ایک ہے, نتیجے الگ الگ برآمد ہو رہے ہیں. تو کہا اگر تم اس شہتوت کے درخت کو دیکھو تو یہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. کیا اللہ کے علاوہ اب بھی کسی کو معبود مانو گے؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ, شہتوت کے درخت کے پاس تو کسی نے ان سے پوچھا رب ہے؟ فرمایا ہاں. امام شافعی فرمانے لگے یہ شہتوت کا درخت بتاتا ہے کہ اللہ ہے. اس نے کہا جی وہ کس طرح؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ شہتوت کا درخت ایک ہے, لیکن اگر اسے بکری کھا لے تو دودھ دیتی ہے, اور اگر انہی پتوں کو اگر ریشم کا جانور کھائے تو وہ کیا بناتا ہے؟ ریشم. اور اگر اسی کو ہرن کھا لے تو وہ خوشبو بناتی ہے, مشک بناتی ہے. آپ فرمانے لگے اگر ان پتوں کا نتیجہ دودھ ہوتا تو پھر ریشم کیسے بنا, اور اگر ان پتوں کا نتیجہ ریشم تھا تو پھر مشک کیسے بنا؟ آپ فرمانے لگے پتے ایک ہی تھے, بکری نے کھائے تو دودھ دیا, ریشم کے کیڑے کے پاس گئے تو اس نے ریشم بنائی, ہرن کے پاس گئے تو اس نے مشک بنائی, تو درخت ایک ہی ہے.
اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے۔ وجود کا علم ہوا تو میں کبھی پریشان نہ ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، لب و لہجے کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ حق تعالیٰ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ شہتوت درخت کے سب پتے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی ذائقہ کے ہوتے ہیں۔ کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائیں، بکریاں اور ہرن وغیرہ سب اس کو چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، چرتے ہیں۔ اس کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، شہد کی مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں سے مشک پیدا ہوتا ہے، گائیں بکریاں اسے کھا کر مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں ہے کہ ایک ہی پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہی موجد اور صانع ہے۔ یہ مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے۔ باؤ بھائی بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ خدا کی قسم آپ مجلس میں سے اٹھیں گے تو ایمان کی انتہائی پاور لے کے اٹھیں گے۔ اب سب سے پہلی بات دیکھو یہ امپورٹنس کیوں دیا جاتا ہے، ہم لوگ حضور کو یہ امپورٹنس کیوں دیتے ہیں، حضور کی اتنی اہمیت کیوں ہے ہماری لائف میں، آپ ذرا غور کرتے چلیں۔ دیکھو ایک دور تھا جب صرف اللہ تھا، جب صرف کون تھا؟ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بازو والا نہیں بولتا یہ بازا، انہیں یہیں نیچے کھیل لیتے رہتا اننت پور میں۔ میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، آسمان نہیں تھی، زمین، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ یہ سب بعد میں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بنانے کا ذکر کیا ہے۔ 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا نظام سجایا۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ اس سے پہلے نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ وقت تھا نہ سورج تھا، نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ بھاشا آواز رک رہی، آپ کچھ کرو، آواز رک جا رہی، آگ رہی نہیں آگے۔ صرف اللہ تھا۔ کون تھا؟ زور سے بولو، صرف اللہ تھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب وہ پروردگار تھا، اللہ تھا، تو اللہ نے چاہا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو، میری خدائی کا ذکر ہو، میری کبریائی کا چرچا ہو، میری عبادت ہو، لوگ مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ تو رب نے کیا کیا؟ اپنے تعارف کا جب ارادہ کیا، اپنی خدائی کے اظہار کا ارادہ کیا، اپنی کبریائی کے اظہار کا ارادہ کیا، تو اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ زور سے ناکام نہیں ہوں گے، ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے نبی رسول تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا میرا سادہ سا سوال ہے، اللہ کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں کہ یہ جو 30 پارے پرنٹڈ فارم میں ہمارے پاس موجود،
اس بات کی کیا دلیل ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ نے تو ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کی. پورے قرآن پر دلیل کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ صرف فقط مصطفیٰ کی زبان ہے. یہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ رب کا ہی قرآن ہے. کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ صرف ایک ہی دلیل ہے، میرے حضور نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے. پورے قرآن پہ سند اور دلیل تو میرے رسول ہیں، یہ اللہ کا ہی کلام ہے. تو کیا خیال ہے، ہم تو قرآن کو بھی قرآن اس لیے مان رہے ہیں کہ حضور نے کہا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر میرے حضور کی دیانت داری دیکھیے، میرے حضور کی امانت داری دیکھیے. ایک تو وہ امانت داری ہے جو شہر مکہ نے دیکھی تھی، اور ایک امانت داری کیا ہے، میرے حضور کتنے امین ہیں کہ ایک ہی مبارک زبان ہے، حضور اس سے خود بھی کلام کرتے ہیں تو عربی کے لفظ ہے، اور قرآن پیش کرتے تو وہ بھی عربی کے لفظ ہے. لیکن حضور پوری دیانتداری سے فرماتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، یہ مجھ محمد کی بات ہے. کسی کو نہیں پتا، کیا فرق کریں یار؟ سورس ایک ہے، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول. زبان ایک ہے، لفظ جو نکلے ہیں وہ ہے ہی عربی. حضور کا اپنا ذاتی کلام بھی عربی، اللہ کا کلام بھی عربی. کون فرق کرے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت فرق نہیں کر سکتی. میرے حضور خود ہی بتاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مجھ محمد کی بات ہے. قرآن اور حدیث میں فرق بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور بتائیں تو ہے، اور حضور جس کو اللہ کا کلام قرار دیں وہ اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے. اور پورے قرآن کے اوپر دلیل جو ہے وہ قرآن ہے. کیوں قرآن ہے؟ اس قرآن کے قرآن ہونے پر دلیل بھی محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ کا رسول مقدم ہے، رسول اللہ ہی دلیل ہے، یاد رکھیے گا. اور قرآن بھی قرآن تب بنتا ہے جب محمد رسول اللہ کا حوالہ بنتا ہے، ورنہ اگر وہ حوالہ نہ ہو تو قرآن نہیں رہتا. میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب، رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ جب میں آ گیا بیچ میں، میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ ظاہر ہے یہ جگہ سے مراد جسمانی موجودیت نہیں ہے، یعنی ہر جگہ ہے، یعنی لا محدود ہے. جو بھی ہم جگہ، ظرف، موطن سوچیں وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے. کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے. تو یہاں مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اہل حدیث اور بعض دیوبندی حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، اس سے نیچے خدا نہیں ہے، عدم خدا ہے. جبکہ اہل بیت کی تعلیمات، قرآن پاک اور ظاہراً اہل سنت کی بھی ایک بڑی تعداد قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ لا محدود ہے لہٰذا ہر جگہ ہے. دلیل عقلی لحاظ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ لا محدود ہے تو وہ ہر جگہ ہوگا. اگر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس سے نیچے نہیں ہے، تو عرش سے نیچے جتنی جگہ ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا عدم ہو گیا. تو یہ خدا تو محدود ہو گیا. جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا لا محدود ہے. اور اگر قرآن پاک سے رہنمائی لی جائے تو کئی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے. مثلا فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں پہ بھی تم ہو وہاں خدا تمہارے ساتھ موجود ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. سورہ واقعہ میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم لوگ جو اس کے سرہانے بیٹھے ہوتے ہو میں تمہاری نسبت اس کے نزدیک تر ہوں. یعنی تم مرنے والے کی طرح نزدیک نہیں ہوتے، اللہ جتنا اس کے نزدیک ہوتا ہے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. اور اسی طرح سورہ قاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
ہم انسان کی رگ گردن سے، شاہ رگ سے اس کے نزدیک تر ہیں۔ یہ تمام آیات یہ بیان فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے ایک شخص نے آ کے خلیفہ کے دربار میں سوال کیا، اس نے کہا میں دہریہ ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کا ٹھیک ہے تو ہم تجھے کلمہ پڑھواتے۔ اس نے کہا نہیں، کلمہ نہیں پڑھوانا، میرے سوال کا جواب دیں، میں اب بھی قبیلے سمیت مسلمان ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا سوال کر۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بے شک یہ آیت بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس نے کہا اگر اس آیت پہ تمہارا ایمان ہے تو اب میرا سوال ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا وہ علی کل شیء قدیر کیسا؟ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ ہر شے پہ قادر ہے، تو پھر یہ ایک شے ایسی ہے جس پہ اس کی قدرت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کہ وہ بنا سکتا ہے تو وہ فوراً کہے گا وہ وحدہ لا شریک کیسا۔ تاریخ کا طالب علم ہوں، حکومت پریشان ہو گئی، 3 دن کا وقت مانگا گیا۔ 3 دن کے بعد دہریے کو دوبارہ بلایا گیا تو اس کے قتل کا فتویٰ آیا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اس نے مذہب کی توہین کی۔ جب جلاد کی تلوار اس کی گردن پہ آئی، اس نے حاکم نے کہا موت سے ڈرتا کیوں نہیں، مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، سوال زندہ ہے۔ ابھی میری لاش باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا، تو وجہ بتائے گا۔ وہ وجہ ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے کان میں جائے گی۔ ایک دن میرا سوال مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا۔ پریشان تھی حکومت، یا مسجد کے دروازے سے علی کا نوکر سلمان اٹھا، اس کی کلائی تھام کے کہا میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے۔ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی نگاہوں سے صراط مستقیم کا تعین کرتے ہوئے جناب سلمان دہلیز امیر المومنین کی طرف گئے۔ دہلیز امیر المومنین پہ سلمان نے بوسہ دیا، سجدہ دینے کے بعد جناب سلمان نبی رکے تھے، یہاں علی کی حجرے سے آواز آئی سلمان کیا دہریے کو بھی ساتھ لے آیا ہے؟ اتنا کہنا ہے دہریہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ جناب سلمان کا سوال کا جواب کیوں لے کے جا رہا؟ اس کا جو ملنے سے پہلے مجھے جانتا ہے وہ جواب بھی جانتا ہوگا۔ اتنا کہنا تھا یہ امیر المومنین کے قدم گھر سے باہر آئے، اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے پہلے جملے ہی پہ میں اپنی پوری تقریر قربان کر دو، اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ سوال کرنے سے پہلے میں سوال کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہاں گیا تھا امتحان کے لیے، یہاں آیا ہوں طلب کے لیے۔ وہاں امتحان تھا، امامت سے امتحان نہیں ہوتا۔ علی نے فرمایا تیرا یہی سوال ہے کہ کیا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ امیر نے فرمایا ہاں اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور تیرا سوال ہے کہ کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے فرمایا وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے، خالق پھر بھی وہی رہے۔ پیدا کیا، ذہن پہ یہ سوال آتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بندے کو پٹیاں پڑھاتا ہے، تو کیسے پیدا ہوا؟ میں اپنے ماں باپ سے، تیرا ماں باپ اپنے ماں باپ سے، اسی طرح کرتے 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 یعنی بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ بات شیطان ذہن میں ڈالے تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسا تصور کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کسی کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے ہی پوچھ لے، میں اللہ کے بارے میں کوئی زیادہ بحث نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا بھی اسی نے بنائی، اس پر انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور جب سے انسان بنا جبھی سے اس کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا، جہاں اس کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا، اسی طرح اس نے یہ بھی بتایا کہ اس زمین پر انسان کو کس طرح رہنا چاہیے تاکہ وہ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں کتابیں بھیجی، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، جو کہ ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے۔ اس کتاب کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو اس نے میرے دل پر عجب طرح سے اثر کیا، میری روح سرشار ہو گئی، میرا دل سکون میں آ گیا، میرے تعلقات بہتر ہو گئے، مجھے ہر طرف ایک روشنی نظر آنے لگی، ایک امید کی کرن نظر آنے لگی۔ تو میرا دل چاہا کہ میں اس پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤں۔ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششوں سے آغاز کیا گیا۔
जो बिलाखिर एक इदारे की शक्ल में सामने आया, जिसमें हर तबका फ़िक्र की ख़वातीन और हर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने हिस्सा लिया। उन्हें कुरान मजीद की तालीम दी गई, जिसके नतीजे में उनके अंदर मुस्बत असरात देखे गए। कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के बाद ख़वातीन के अंदर एक मुस्बत सोच पैदा हुई, उनके ख़ानदानी ताल्लुकात बेहतर हुए, बच्चों की तरबियत करना आसान हुई, टीनेजर्स बड़ी उम्र के बच्चों के साथ मामला किस तरह करना चाहिए उसमें उनकी रहनुमाई की गई। ऐसी ख़वातीन जो ज़हनी दबाव का शिकार थीं, डिप्रेशन का शिकार थीं, या अपने घरेलू ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार थीं, उनकी काउंसलिंग की गई, उन्हें बेहतर ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए गए। और ये सब कुछ दरअसल कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही था, क्योंकि कुरान का पैगाम इंसानियत के लिए भलाई, फलाह और कामयाबी का प्रोग्राम है, न सिर्फ ये कि इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी। ये ख़वातीन जब अपनी घरेलू ज़िंदगी के अंदर मुतमईन हुई तो इन्होंने न सिर्फ ये कि घर बल्कि बाहर की दुनिया में भी लोगों की मदद करने का आज़म ठान लिया, और उसमें ख़ास तौर पर उन बच्चों और उन ख़वातीन की मदद के लिए हमारी तालिबात निकली कि जो तालीम से महरूम थीं। मुख्तलिफ़ कच्ची बस्तियों में स्कूल कायम किए गए, घरेलू सतह पर तालीम का इंतज़ाम किया गया, और ऐसी ख़वातीन जो लिखना पढ़ना तक नहीं जानती थीं, उनको न सिर्फ ये कि लिखना पढ़ना सिखाया गया बल्कि कुरान मजीद की तालीम से भी मुनव्वर किया गया। मेरी दुआ है कि हम कुरान मजीद की तालीमात को सही तौर पर समझें, जानें। 1400 साल पहले ये बात समझाई थी कि अगर कभी अल्लाह के बारे में कोई सोच आ जाए तो 7 काम कीजिएगा। कोई अल्लाह जुल जलाल के बारे में फीलिंग्स होती हैं कि ये किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले ये करो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फलियस्तइज़ बिल्लाह। और दूसरा काम वलियंतही, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, सोचना बंद कर दो, वहां से उठो, मजलिस चेंज करो। जहां 2-2 घंटे दानिशगाहें, इल्मगाहें, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी समझी जाती हैं, और थी जहां 2-2 घंटे मुल्हिदीन बहस ये सिखाएं कि अल्लाह नहीं है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वहां कैसे दीन आएगा? हुक्म ये है कि सोच आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खामोश हो जाओ। तीसरा काम, सुम्मा लियदफुल अन यसारिही सलासन, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, फौरन लेफ्ट साइड पे अपने चेहरे को मोड़ो और 3 मरतबा थुतकार दो। चौथा काम, सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, फौरन कहो आमनतु बिल्लाहि व रसूली, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। पांचवा काम, फौरन कहो जैसा कि सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। छठा काम, फौरन उस मजलिस से उठ जाओ। और 7वां काम, सरजनश करो जो ऐसी बातें कर रहा है। सही मुस्लिम की रिवायत है, देहाती आए और आके सवाल करते अबू हुरैरा से, अच्छा ये जमीन और आसमान तो अल्लाह ने पैदा की, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? तो सैयदना अबू हुरैरा फरमाते, उठो यहां से। फ़अख़ज़ हसन बिकफ़िही फ़रमाहुम, कंकरियां पकड़ी, उन्हें मारा उनको, और कहा उठो, सदक़ खलीली, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया था, एक वक्त आएगा शैतान वस्सा डालेगा, पूछेगा मन खलक़स समा, किसने आसमान को बनाया? बंदा कहेगा अल्लाह ने। मन खलक़ल अर्द, किसने जमीन को बनाया? बंदा कहेगा अल्लाह ने। करते करते कहेगा मन खलक़ रब्बक, तेरे रब को किसने बनाया? मजलिस से उठ, उसने अपना तारुफ करवाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, मैं वो हूँ जो मौत से पाक हूँ, जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया, तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फलों के जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, गाय के थन से निकलता दूध देखो, हिरन के नाफे में मुश्क और सांप के मुंह में जहर और मक्खी के मुंह में शहद। कौन है? अल्लाह।